چلیے اب آگے سنتے ہیں۔ کعبہ کے تعمیری کام کے لیے کچھ عمارتی اسپیشل لکڑیوں کی بھی ضرورت تھی تاکہ کعبہ کی تعمیر مضبوط اور عمدہ ہو، مگر مکہ والوں کے سامنے یہ الجھن تھی کہ یہ سب سامان اور لکڑیاں لائے تو کہاں سے؟ پھر انہیں معلوم ہوا، کسی نے بتایا کہ جدہ کے سمندر کے کنارے ایک جہاز آ کر لگا ہے جس میں بہت ساری وہ اسپیشل اور عمارتی لکڑیاں موجود ہے، اس پر لدی ہوئی ہے۔ قریش کا تو مسئلہ حل ہو گیا، اس لیے قریش کے ایک سردار ولید بن مغیرہ فوراً جدہ پہنچ گیا۔ اس نے اس جہاز والے سے ملاقات کی، اس کا نام باقوم تھا، وہ خود بھی اس تعمیری کام کا بہت بڑا ماہر تھا۔ مغیرہ نے اس سے بات کر کے اس سے لکڑیاں بھی لے لی اور اسے اس بات پر تیار بھی کر لیا کہ وہ ہمارے ساتھ چل کر مکہ میں کعبے کی تعمیر میں ہماری مدد کرے۔ اس طرح مکہ والوں کی یہ مشکل بھی حل ہو گئی۔ بہرحال جب سب سامان جمع ہو گیا، یعنی اینٹیں، پتھر، مٹی اور جو تعمیراتی لکڑیاں، جو اسپیشل لکڑیاں ہوا کرتی تھی، پھر تعمیر کرنے والے معمار، مستری وغیرہ سب جمع ہو گئے، جب سب کام پورے ہو گئے تو اب بات آئی کہ کعبے کی جو پرانی دیواریں تھی اس کو گرائے گا کون؟ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ سب بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، الگ الگ خدا تھے، لیکن ان کے دل میں کعبے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی محبت ڈالی تھی کہ جب کعبہ کی دیواریں گرانے کی باری آئی تو کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کعبے کی دیوار کو گرانے کے لیے اس پر کدال مارے، اور کوئی بھی کسی کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ جا کر دیواریں گرانے کی پہل کر سکے، کیونکہ سب ڈر رہے تھے کہ کہیں خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ پھر ولید بن مغیرہ خود آگے آیا اور لوگوں سے کہنے لگا، یہ دیواریں گرا کر تم کعبے کی مرمت، ریپیرنگ کرنا چاہتے ہو یا اسے ایسے ہی رکھ کر بالکل ختم کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس کی مرمت، اس کی ریپیرنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو مغیرہ نے کہا، پھر ڈرتے کیوں ہو؟ خدا ہم سے ناراض نہیں ہوگا۔